براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں. ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے, آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. سو نمبر 1. اور اس کے بعد عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں. ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں سنجیدہ ہو کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر بھی چلتی ہے, اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں. حمزہ شہباز کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری, کبھی ایک ہیلی کاپٹر کبھی دوسرا ہیلی کاپٹر. اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. حمزہ شہباز کو چاہیے اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو انتظام چلانے دیں, بیکاز ہم نے کل جو ہے وہ توثیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن کی, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اب موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب میں انتظام اور انصرام سنبھالے. لہٰذا حمزہ شہباز کو اپنے عہدے سے فوری طور پہ کچھ شرم کرنی چاہیے. اتنی بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. خود مریم نواز نے آ کے وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے, احمد ملک صاحب نے وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی ہے. اس کے بعد نیچرل کانسیکوینس یہ تھا, اس کا قدرتی طریقہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیتے اور کہتے تھے اس کے بعد میرا بالکل اخلاقی طور پہ یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا. لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ فوری پابندی لگائی جائے 22 تاریخ تک. آج جو شہباز شریف صاحب کا انہوں نے جو اجلاس بنایا پی ڈی ایم کا, میں ان تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو کہتا ہوں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں, انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں اور فریم ورک جو ہے الیکشن کا اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں. فواد صاحب 2 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی وزیر یہاں پر موجود نہیں ہے. پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ لاہور میں اس وقت ہے. حکومت کا سارا کام ٹھپ ہے, کوئی کام نہیں چل رہا. اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ کیا آئندہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو. حکومت کا کام تو 3 مہینے سے ٹھپ ہے. مسئلہ تو جو دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم جو فیس ہو رہی ہے, میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ گورننس کتنی اس کو افیکٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں آپ گندم کی پروکیورمنٹ ہی نہیں کر سکے. دسمبر میں اب آپ کو یہاں پہ آپ کا آٹے کا کرائسس آ جائے گا. آپ انتظام آپ کا مکمل ٹھپ ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو عدالتوں نے جو فیصلے کیے انہوں نے جس طریقے سے کیوس کریٹ کیا, انفارچونیٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس کو رکھا, پھر ڈیلے کیا, پھر الیکشن کمیشن نے 5 لوگوں کا کیا, انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کر دیا اس کیوس میں کہ آپ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس جن کو واپس آپ بند کیسے کریں گے, بیکاز اتنا بڑا ایک ایڈمنسٹریٹو کیوس جو ہے وہ آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ اس کو واپس کوزے میں بند کرنا بھی ایک عذاب ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاسی ڈائلاگ کی بات کی ہے, کیا شہباز شریف کے ساتھ عمران خان اب بیٹھنے کو تیار ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال, جن ایکس وائی کا ذکر ہوتا رہا الیکشن سے پہلے جو پی ٹی آئی کی جانب سے وہ کلمات ادا کیے گئے, ان کا رول اس پورے الیکشن میں ضمنی الیکشن میں کیسا رہا؟ کیا وہ نیوٹرل تھے یا پھر جو ایکس اور وائی تھے وہ ایکچولی زیڈ ہو گئے, یعنی ختم ہو گئے. تو آپ جب نئی نتیجہ دے سکے تو آپ ان پہ کیا بات کریں, جو بھی ہو گیا. دیکھیے جہاں تک آپ نے اہم سوال کیا, الیکشن کو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر جو فریم ورک بنانا ہے الیکشن کا, جس میں خصوصی طور پہ نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل شامل ہے, اس پہ ظاہر ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. لیکن جب آپ ایک غیر سنجیدہ لوگ, یہ مریم اورنگزیب ٹائپ لوگ جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی خود کبھی کونسلر نہیں الیکٹ ہوئے, وہ بیان دیتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے وہ جو ہیں وہ سیاست کے ٹھیکیدار ہیں. یا ابھی رانا ثناء اللہ کے کل کی زبان چیک کریں. رانا صاحب کی زندگی میں صرف 2 ہی فیزز ہیں, یا وہ وزیر ہوتے ہیں یا وہ جیل میں کٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تیسری فیز ہی نہیں ان کی زندگی میں.
تو ان کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں، اپنی زندگی سے بندہ کچھ سیکھتا ہے. جب وزیر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈنڈا ہی نہ نکلے آپ کی گردن سے. انسان کے بچوں کی طرح بات کیا کریں، آرام سے رہا کریں، تاکہ بعد میں اب جب یہ اتر جائیں گے یہ ہفتہ بھی نہیں ٹھہر سکتے. ابھی یہ حکومت جو ہے یہ صرف اس لیے قائم ہے کہ ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے ہیں الیکشنز کب کرانے ہیں. ہم سپیس دینا چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے نہیں لگا رہے، ہم سپیس دینا چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ماحول میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو اور ایک فریم ورک طے ہو. ورنہ تو دیکھیں ہم کل پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کریں، پریزیڈنٹ صاحب کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ ریکویسٹ کرے کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 بندے انہوں نے ایوان میں پیش کرنے ہیں، ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اس وقت 162 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. جس طریقے سے اور جو بجٹ کس طرح پاس کیا، آپ میں سے بہت سارے دوست جو بجٹ کور کرتے ہیں، 96 لوگ تھے جب انہوں نے بجٹ پاس کیا. اس طرح تو یہ حکومت چل رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور یہ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس کو سیاسی استحکام کی طرف جائیں. ایک بات صرف میں اور کر لوں، ہمیں قطعی طور کے اوپر جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ ایک دن زیادہ بھی قبول نہیں ہے. 3 مہینے سے 90 دن کے لیے حکومت جو بنے گی 90 دن کے اندر انتخاب کرائے گی. یہ جو کچھ چھٹیاں چھوڑ رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک کر لیں، معیشت ٹھیک کرنا انٹرم گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ منتخب حکومت کا کام ہے. عوام حکومت منتخب کرے گی، وہ آ کے معیشت جو ہے اس کے فیصلے کرے گی. انٹرم گورنمنٹ کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر کا الیکشن اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کے ایم پیز کو اٹھا دیا جائے، غائب کر دیا جائے، اس حوالے سے تیاری کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں یونٹ والے بات آ نہیں رہے، اس حوالے سے کیا کریں؟ ان الیکشنز کے بعد جنہوں نے اٹھانا تھا وہی انکاری ہو گئے ہیں. اب وہ رانا ثناء اللہ اور انہوں نے کوشش کی ہے کوئی 1-2 دن سے، لیکن جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے کہا بھائی جان اپنی کھیل. دیکھیں یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں. ہمارے کچھ ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں بھاری جو رقوم ہے وہ آفر کی گئی ہیں. کم از کم 2 ایم پی ایز جو ہیں ان کو رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کو مسترد کیا. بہرحال اب ہم دیکھ لیں گے اگر اچھا آپ سر یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ سر پیپلز ابھی جس طرح آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ نے پنجاب سیکٹر بھی آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. شہباز شریف حکومت کی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کی کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی اور ہم ساتھ دیں گے. اس سچویشن میں سر آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ زرداری صاحب تو کبھی زندگی میں بھٹو کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے نون کے ساتھ کیا کھڑا ہونا ہے. ان کا سٹانس جو ہے وہ یہ ہے، اصل میں تو دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون کی جو اس وقت سیاسی لاش ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے بڑکے مار رہی ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، وہ تو 4 ڈویژن کی پارٹی ہے سندھ کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سندھ میں حکومت کنٹینیو کرنے دی جائے. زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ شہباز شریف کی حکومت تو کنٹینیو نہیں کر سکتی. آج اعتماد کا ووٹ ہم کہیں گے یہ نہیں دے سکیں گے. سو ان کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. یہ جو سارے بہانے وہ کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، ہماری حکومت سندھ میں رہنی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ فارن فنڈنگ کا کوئی کیس ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے اوپر. یہاں پہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے جس میں اس وقت تک یہ ہے کہ یہ جو پہلے آپ سمجھیں کہ ایلیگیشن کیا ہے. ایلیگیشن یہ ہے کہ جو کمپنیاں تھیں باہر انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے. وہ پیسے اس وقت تقریباً 25 کروڑ روپے ہیں میرا خیال ہے. 25 ہمیں کوئی اوور آل اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی. اس میں سے جو 25 کروڑ روپیہ ہے وہ کمپنیز کی طرف سے آیا. جو 2013 تک باہر کا جو قانون تھا اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کمپنیوں کی کہ وہ اس کو ڈونر بھیج سکتی ہیں پیسے یا نہیں بھیج سکتی. 2018 کے قانون میں فارن کمپنیز کو بین کر دیا گیا.
اب یہ قانون اس پہ اپلائی نہیں ہو. ہمارا ورژن یہ ہے کہ یہ قانون اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. پرانا قانون یہ ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ آئے گی وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈنگ بھی جو 25 کروڑ روپے کمپنی سے بھیجی ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہے, آپ اس کو ضبط نہیں کر سکتے. یہ صرف جو ہے وہ کیس ہے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کیس سے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے معاملات اس سے علاوہ ہیں, فنڈنگ کا اس سے کوئی تعلق. تو سر جو ضمنی الیکشنز ہیں اس سے پہلے پرسیپشن تھی کہ 15/5 کا کہا جا رہا تھا, لیکن پی ٹی آئی کی ہولی اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہولی. کیا اس کے بعد سے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اعتماد بحال ہوا ہے الیکشن کمیشن پہ؟ ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں, زیرو اعتماد ہے. یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیا نہیں کر لیا ہمیں ہرانے کے لیے. ووٹر لسٹیں چینج کر دی, پولنگ کی جو ہماری سکیمز تھیں وہ بدل دیں, اس کے بعد انہوں نے 5 لوگ ہمارے پنجاب میں ان کی نوٹیفائی نہیں کیا. آپ اور پھر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے, ہمیں آپ چھوڑ دیں, ہماری تنقید چھوڑ دیں, 7 کیسز جو ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے, الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلے دیے, 7 کے 7 جب ہم ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں لے کے گئے وہ ریورس ہوئے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ باعث ان کا باعث ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اور یہ اور دیکھیں یہ ہمارا حق ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کرنی کہ نہیں جی اسی کے تحت ہو. بھائی نہیں ہوتے. سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے ہونا آپ کے انڈر الیکشن نہیں ہونا چاہیے, تو پھر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ آپ تو آئے ہی اسی لیے ہے کہ تمام پارٹیز کو آپ پہ اعتماد ہے اور آپ الیکشن جو کرائیں گے وہ رزلٹ سب ایکسیپٹ کریں گے. یہاں سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور پھر کل آپ دیکھیں مریم نواز شریف نے, رانا ثناءاللہ نے, مریم اورنگزیب نے, ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کی ایسے ترجمانی کی ہے جیسے یہ اصل میں الیکشن کمیشن کے امپلائی ہیں, ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ڈالتی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہیں غیر جانبدار نہیں ہے تو اس کو اسی کے اوپر جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے. فواد صاحب آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے چونکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. آئینی اور قانونی طور پر جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے, کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ لیکن راجہ ریاض تو ایک ڈمی ہے نا. راجہ ریاض تو جو وہ اپنا کئی دفعہ پروگراموں میں ڈمی بلا کے بٹھا لیے جاتے ہیں, وہ ایسے پوزیشن لیڈر, تو ظاہر ہے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ان سے تو کوئی آپ بات نہیں کر سکتے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب کیا. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو اسپیس دی ہے, ہم یہ حکومت کل گرانا چاہیں ہم گرا سکتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال اس وقت آپ کی کورٹ میں ہے, آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور اور مجھے امید ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اپنی سنجیدہ لوگوں کی بات سنیں گی اور وہ اس ایک فریم ورک کے تحت آگے بڑھیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے الیکشن میں جائیں جس میں ایک پوری کوئی کسی کو مان ہی نہ رہا ہو. شہباز شریف اگر اسکندر سلطان صاحب کی جگہ فواد حسن کو یا احد چیمہ کو چیف الیکشن کمیشن لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس وقت آئینی اور قانونی آپشن کیا ہے کہ جس میں آپ کوئی ان سے مذاکرات کریں اور اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعظم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ساری رات قصہ سنتے رہے, صبح اٹھ کے کہا ہیر مرتے گا. میں گھنٹے سے یہی بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف فیصلہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اگلا فریم ورک طے کریں گے. آج شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ عرفان فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, اتنے پورے اعتماد ہیں دوسری طرف ہو گیا ہے عرفان فنڈنگ اور ساتھ ہی وہ وہاں سے ڈار صاحب واپس آنے کے لیے ڈاکٹرز نے انہیں کہہ دیا ہے, تو یہ وہ تو پورے عرصہ مکمل کرنے کے لیے ریڈی ہیں, آپ واپس کیا جائیں گے پارلیمنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کو کریکٹ کر دوں, فورن فنڈنگ نہیں ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. سو ٹرمینالوجی جو ہے وہ آپ کی درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ سے مکمل ایگری کرتا ہوں. انہیں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا ہی نہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فنڈنگ کا بھی ساتھ فیصلہ کر دیں. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی تو اتنے ہی سالوں سے پینڈنگ ہے آپ کے پاس. یہ بھی تو الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کی فنڈنگ آپ روز ڈسکس کر رہے ہیں, دوسری پارٹیز کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر شہباز شریف صاحب ذرا اپنا دل بڑا کریں اور ٹویٹ کو تھوڑا سا بدل لیں, وہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا فیصلہ کریں لیکن ساتھ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا بھی فیصلہ کر دیں تاکہ سب کے سامنے بات آ جائے کہ کون کہاں سے پیسے لے رہا ہے. تو عمران خان باضابطہ طور پر وزیر اعظم سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو پہلے شہباز شریف جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ تو دے نا, پھر آپشنز دیکھتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے, کس سطح پہ ہو سکتا ہے, کیسے آگے چل سکتا ہے. تھینک یو.
ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا، جنہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ شہباز شریف سے بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر اس سے پہلے شہباز شریف جنرل الیکشن کی تاریخ دیں۔ شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، شہباز شریف تھوڑا دل بڑا کریں، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا، جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ڈالر نے روپے کو روند ڈالا، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان تھم نہیں سکی ہے، ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 80 پیسے اضافے کے بعد 221 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے اضافے کے بعد 222 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال کے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ 489 پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے، اس وقت 100 انڈیکس 40,878 پر موجود ہے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیل حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ریاض اینڈی سے۔ ریاض، یہ فوری طور پر اسٹاک ایکسچینج میں اتنی گراوٹ، پھر ڈالر ریٹ میں اتنی کمی، یہ کچھ ڈالر کی جو گلوبل معاملات ہیں، گلوبلی اس پہ اثر آ رہا ہے، وہ معاملات ہیں یا فچ کی جو ریٹنگ ہے پاکستان سے متعلق اس کے فوری طور پہ اثرات دیکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ملٹیپل ایشوز ہیں، اینڈ یو آر ویری رائٹ۔ فیڈرل ریزرو جو ہے یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو جس کا ہاتھ شفٹر پہ ہے، وہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ اینڈ امریکہ کے اندر انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا ایسا ہے جیسے آپ کریڈٹ کی کاسٹ کو طے کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان جیسے ملکوں کے لیے اس میں مزید رسک آ جاتے ہیں، مارکیٹ رسک ہے، کریڈٹ رسک ہے، ڈیفالٹ رسک ہے، اس کو شامل کر کے پھر وہ کرنسی کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے، تو وہ اس وقت صورتحال ہے۔ اینڈ یس، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، لیکن ہمارے اپنے بھی بہت سارے ریزن ہیں۔ جو پنجاب الیکشن کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے، اس نے ایک مارکیٹ کے اندر پینک سچویشن کو کریٹ کیا ہے۔ اینڈ اس وقت بھی اگر آپ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھتے ہیں تو جو آخری ہمارے نمبر آیا ہے وہ تھا اسٹیٹ ریزرو 9.71، یہ 2 مہینے سے کم کا امپورٹ کور ہے ہمارے پاس، اینڈ کوئی ڈالر مزید آنے کی صورت نظر نہیں آ رہی، تو راشننگ ہو رہی ہے، جتنا کم سے کم ڈالر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہو، ایل سیز جو ہے کم سے کم آنر ہو رہی ہے، اور جو ڈیسپریٹ ہے جا کے جب پوچھتا ہے کہ کیا اس وقت ریٹ چل رہا ہے تو اسے ریٹ کوٹ ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں، ہم اسٹاک مارکیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ڈالر ریٹ پہ بھی اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ریاض، ہم آپ سے مزید اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں گے۔ عالمی معاشی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے کم کر کے منفی کر دیا ہے۔ بڑھتا سیاسی عدم استحکام اور کمزور حکومتی اتحاد آؤٹ لک بدلنے کے اسباب قرار دے دیے۔ ریٹنگ ایجنسی نے آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد اور جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ فچ کی رپورٹ کے مطابق مہنگے ایندھن کے سبب مہنگائی کی شرح بلند رہے گی۔ زر مبادلہ ذخائر پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث دباؤ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال 2022 میں 17 ارب ڈالر رہا، مالی سال 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 10 ارب ڈالر رہنے کے اندازے ہیں۔ ایک اور اہم اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں کہ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درآمد مکمل کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 91 پیسے بڑھانے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے یکساں ٹیرف کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرائی ہے۔ نیپرا کی جانب سے وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کل ہونی ہے۔ عمران خان کے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات اور الزامات کے معاملے سے متعلق اپڈیٹ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو عمران خان کی تقریر کا ریکارڈ پیمرا سے موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کی تقریر کا جائزہ لے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن تقریر کے حوالے سے کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ عمران خان نے بھکر، خوشاب اور لیا میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الزامات لگائے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین پیمرا سے بھکر، خوشاب اور لیا میں عمران خان کی تقریر کا ریکارڈ طلب کیا تھا۔